قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، حاجت روا، مشکل کشا ہے۔ وہ دستگیر ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام سید المرسلین والآخرین، امام اعظم، امام دین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ اللہ اللہ والو، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور محترم پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کا ہم سب پہ بہت بڑا احسان ہے کہ مالک ارض و سما نے آج ہمیں اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ بڑے لوگ ہیں جو ابھی تک گلیوں میں، بازاروں میں، گھروں میں بیٹھے ہیں، لیکن رب کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں بلایا اور گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ معززین، سابقہ خطبہ جمعۃ المبارک نماز کے موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع ملا تھا۔ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں ایک ایسا عمل آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جس کے کرنے سے ہماری نمازیں اللہ رب العزت ان کو محفوظ کریں گے، جن کے کرنے سے ہماری نمازوں کی سلامتی ہے۔ نہ صرف نمازوں کی سلامتی ہے، بلکہ جتنے بھی بڑے اعمال ہیں، اسلام کے بڑے ارکان ہیں، زکوٰۃ ہے، رمضان کے روزے ہیں، حج ہے، جہاد ہے، نفلی روزے ہیں، صدقات، یہ سارے کے سارے اعمال اگر ہم اس ایک عمل کو صحیح اس کا استعمال کرتے ہیں تو ہمارے سارے اعمال ٹھیک رہیں گے۔ اگر ہم اس ایک عمل میں کوتاہی برتیں گے تو یہ سارے کے سارے اعمال ہمارے تباہ ہونے کا خدشہ ہے۔ اور وہ عمل کون سا ہے؟ وہ ہے زبان کا صحیح استعمال۔ آج اس موضوع پہ میں آپ احباب کے سامنے گفتگو کروں گا۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم صحیح معنوں میں مجھے قرآن و حدیث کے مطابق بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو سنا جائے، جو سنایا جائے، اللہ علیم بذات الصدور، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے میری ایک گزارش ہے تمام احباب سے کہ خدا را توجہ سے گفتگو کو سماعت فرمائیے گا۔ یہ سستی، یہ کاہلی، یہ نیند، اس کو آدھے گھنٹے کے لیے ذرا فراموش کریں۔ پورے ہفتے کے بعد یہ ٹائم آتا ہے تو اس ٹائم سے کچھ نہ کچھ حاصل کیجئے، کچھ نہ کچھ لے کے جائیے، تاکہ مجھے بیان کرنے کا فائدہ ہو اور آپ کو یہاں آ کر سننے کا فائدہ ہو۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ زبان یہ کیسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری نمازیں تباہ ہو سکتی ہیں، ہمارا حج تباہ ہو سکتا ہے، ہمارے روزے تباہ ہو سکتے ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو حدیث سے حوالہ دیتا ہوں۔ جامع ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، مجھے ایک ایسا عمل بتائیے کہ جو میرے لیے جنت میں داخلے کا سبب ہو اور جہنم سے بچاؤ کا سبب بن جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے،
اے معاذ تو نے بہت بڑا سوال کیا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن یہ اس شخص کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ آسان کر دے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کے 5 ارکان بتائے کہ ان پہ عمل کرنا۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والحج و صوم رمضان۔ فرمایا کہ نماز ادا کرتے رہنا، زکوٰۃ دیتے رہنا، رمضان کے روزے رکھنا، حج کرنا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفلی صدقات کرنا، نفلی نمازیں ادا کرنا، اور فرمایا کہ جہاد اسلام کی کوہان ہے، جہاد اسلام کی کوہان کی چوٹی ہے، جہاد کرتے رہنا۔ اور پھر آخر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے معاذ، یعنی یہ سارے کے سارے اعمال، بڑے بڑے اعمال بتائے کہ جو جنت میں داخلے کا سبب بن سکتے ہیں اور جہنم سے بچاؤ کا سبب ہے۔ اور آخر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، تجھے ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس کے کرنے سے تیرے یہ سارے اعمال آسان ہو جائیں؟ معاذ رضی اللہ کہنے لگے اللہ کے نبی، میری بھی تو یہی منشا ہے۔ بھلا یا رسول اللہ، بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو پکڑا اور کہا کف علیک ھذا، اے معاذ اس زبان کو روک کے رکھنا، گوشت کے اس ٹکڑے کو روک کے رکھنا، اس کی حفاظت کرنا۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہو کے پوچھنے لگے اللہ کے نبی، کیا زبان کی وجہ سے ہم پکڑے جائیں گے؟ یعنی جو ہم باتیں کرتے ہیں کیا ان کی وجہ سے بھی مواخذہ ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ثقیلت کا امک کا یا معاذ، اے معاذ تجھے تیری ماں گم پائے، اس زبان کی وجہ سے اللہ رب العزت بہت سارے لوگوں کو نتنوں اور منہ کے بل جہنم میں پھینک دیں گے۔ یہ اتنا حساس معاملہ ہے میرے بھائیوں، زبان کا استعمال کرتے ہوئے غور کیا کریں، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے فکر کے ساتھ، بڑے نپے تلے الفاظ میں گفتگو کیا کریں۔ حضرات گرامی قدر، یہ زبان یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ان سے پوچھئے کہ جن کے پاس زبان نہیں ہے، جو گونگے ہیں، جن کے پاس قوت گویائی نہیں ہے، کسی نقص کی وجہ سے وہ بول ہی نہیں سکتے، وہ ہمیشہ یہی آرزو کرتے ہیں کہ ہمیں زبان مل جائے۔ اور جہاں یہ اللہ کی نعمت ہے وہاں یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی بھی ہے۔ نشانی کس طرح ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، لیکن اللہ نے اس کے اندر اتنے فنکشن رکھے ہیں کہ اب یہی زبان ہے، یہ ہمیں ذائقے بتاتی ہے، ذائقے محسوس کر سکتی کہ فلاں ذائقہ کڑوا ہے، میٹھا ہے، پھیکا ہے، ترش ہے، فلاں کا ذائقہ چٹپٹا ہے۔ یہ سارے کے سارے ہم زبان سے محسوس کرتے۔ اور پھر دنیا طب میں، طب کی دنیا میں اس زبان کا بہت بڑا رول ہے۔ اکثر جو ماہر ڈاکٹر اور حکیم ہے وہ زبان دیکھ کے بیماری کا پتہ لگا لیتے ہیں، یعنی یہ ہماری بیماری بھی بتاتی ہے کہ انسان کے اندر یہ بیماری موجود ہے۔ اور یہی گوشت کا ٹکڑا ہے، یہ آپ کے دل کا حال بھی بتاتا ہے، اپنا معافی ضمیر ہم پیش کر سکتے ہیں، یعنی ہمارے دل کے اندر کیا بات ہے ہم وہ لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ یہی گوشت کے ٹکڑے سے ہم بات کر سکتے ہیں، کسی کو سمجھا سکتے ہیں، قائل کر سکتے ہیں۔ وہ سیانے لوگ، عقل مند لوگ نا، کسی کو فرق نہ ہو تو اس کی گفتگو سنتے ہیں۔ تو یہ زبان ہماری شخصیت کو بھی ظاہر کرتی ہے کہ انسان کی شخصیت کیسی ہے، جو بات کر رہا ہے وہ بندہ کس کیلیبر کا بندہ ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں زبان سے ہیں۔ اور پھر یہی زبان ہے، مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، مختلف بولیاں ہیں، حالانکہ ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے سب بیٹے ہیں،
لیکن کوئی عربی ہے، کوئی فارسی ہے، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی پنجابی بولتا ہے، کوئی پشتو بولتا ہے، کوئی بنگالی بولتا ہے، کوئی ہندی بولتا ہے، ایک ہی باپ کی اولاد لیکن مختلف بولیاں، اور ان بولیوں کے اندر بھی ایک ایک بولی کے اندر مختلف قسم کے اللہ نے لہجے رکھے ہیں، مختلف ایکسنٹ۔ مثال کے طور پہ اب سیالکوٹ کا بندہ ہے، اس کی پنجابی بولنے کا انداز مختلف، تھوڑا آگے گجراں والا چلے جائیں، ان کا بات کرنے کا انداز مختلف ہے، گجرات والوں کا، فیصل آباد والوں کا، پنڈی والوں کا، یہ سارے کے سارے اللہ نے ایکسنٹ رکھے ہیں، لہجے رکھے ہیں۔ حالانکہ زبان پنجابی ہے لیکن اس کے اندر لہجے مختلف، اور یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، فرمایا یہ جو دن اور رات ہے، آسمان اور زمین ہے، مختلف رنگوں کے اندر، زبان کی اختلاف کے اندر اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں۔ ان فی ذلک لآیات للعالمین، اللہ رب العزت نے جہان والوں کے اندر ان تمام چیزوں کی نشانیاں رکھ دی، یعنی یہ سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، مختلف زبانیں، مختلف رنگ، ان ساری کی ساری چیزوں کے اندر اللہ کی نشانیاں ہیں۔ میرے بھائیوں، جہاں یہ زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی قدرت ہے، وہاں اس زبان کا استعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید کی ہے کہ اس کا استعمال کیسا کرنا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمم لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، فرمایا کہ جو بندہ مجھے اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے، میں محمد اسے جنت کی ضمانت عطا کرتا ہوں۔ یعنی یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے، فرمایا کہ اگر آپ اس کے صحیح استعمال کی مجھے ضمانت دے دیں، آپ شورٹ کے ساتھ کہیں کہ ہم اپنی زبان کے ساتھ کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، اپنی شرمگاہ کا غیر شرعی استعمال نہیں کریں گے، فرمایا اضمن لہ الجنہ، میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا کہ وہ بندہ جنتی ہے جو ان دو چیزوں کی حفاظت کرے۔ بخاری کی ایک دوسری روایت میں، یہ زبان کتنا حساس معاملہ ہے، ذرا توجہ کیجئے گا۔ بخاری کی ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض اوقات انسان اپنے منہ سے ایک کلمہ ادا کرتا ہے اور اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے کلمہ کون سا ادا کیا، آئیڈیا نہیں ہوتا اسے، جبکہ وہ کلمہ اللہ کی خوشنودی کا کلمہ ہوتا ہے۔ اس ایک کلمے کو ادا کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے درجات بلند کر دیتے۔ اور فرمایا کہ بعض اوقات انسان اپنی زبان سے ایک کلمہ ادا کرتا ہے، اسے نہیں پتا ہوتا کہ اس نے کون سا کلمہ ادا کیا ہے، اسے معاملے کی نزاکت کا علم ہی نہیں ہوتا، لیکن وہ کلمہ اللہ کی ناراضی کا سبب بنتا ہے، وہ اللہ کی ناراضی کا کلمہ ہوتا ہے۔ اس ایک کلمے کی وجہ سے اللہ رب العزت اسے جہنم کے اندر پھینک دیتے، اس کے سارے اعمال تباہ ہو جاتے ہیں۔ محترم بھائیوں، یہ اتنا حساس معاملہ ہے، ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا، کبھی فکر ہی نہیں کی۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، گپیں لگ رہی ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں، کس کس طرح کے الفاظ بول رہے ہیں، کس کا ہم دل دکھا رہے ہیں، کس کی کردار کشی کر رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت، جامع ترمذی کی روایت، آقا فرماتے ہیں جب ابن آدم صبح کرتا ہے نا، جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے سارے اعضاء یہ زبان سے ایک ریکویسٹ کرتے ہیں۔ صحیح حدیث، فرمایا کہ زبان سے ریکویسٹ کرتے ہیں، ترلا منت کرتے ہیں کہ تو ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرتی رہنا، اللہ کا خوف کرنا۔ مطلب کیا ہے؟ اگر زبان سیدھی رہے گی، اگر زبان کا استعمال صحیح ہوگا تو سارے کے سارے اعضاء جو ہیں ان کا استعمال ٹھیک ہوگا۔ وہ اعضاء زبان سے کہتے ہیں اگر تو ٹیڑھی ہو گئی ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ انسان زبان سے غلط استعمال کرتا ہے، کسی کو گالی دیتا ہے، کسی کو برا بھلا کہتا ہے، کسی کا الٹا نام بلاتا ہے، کسی کو دکھ دیتا ہے،
تو وہ سارے کا سارا معاملہ بھگتنا کس کو پڑتا ہے؟ سارے جسم کو، سارے اعضاء اس کو بھگتتے ہیں۔ بولتی زبان ہے اور بھگتنا سارے اعضاء کو پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب صبح ہوتی ہے تو سارے کے سارے اعضاء زبان سے کہتے ہیں کہ آج کے دن تو صحیح رہنا، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے، ہمارے معاملات بھی الٹ ہو جائیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، اپنی زبان کا صحیح استعمال کیجیے، اس گوشت کے ٹکڑے کا استعمال درست کیجیے۔ ہم اس زبان کا صحیح استعمال کیسے کر سکتے ہیں؟ آئیے میں چند ایک تجاویز پیش کرتا ہوں کہ جو زبان کے صحیح استعمال کی وجہ بن سکتے ہیں۔ اپنی اس زبان سے ہمیشہ صاف اور کھری بات کہیے، سچی بات کیجیے۔ قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وقولوا قولا سدیدا، اور صاف اور سیدھی بات کرو، سچی بات کرو۔ جب تم سچی بات کرو گے فرمایا یصلح لکم اعمالکم، اللہ رب العزت تمہارے سارے کے سارے اعمال ٹھیک کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ زبان کا صحیح استعمال ہے، اور یہ سچائی کو معمولی مت جانیے، یہ معمولی چیز نہیں ہے سچ بولنا، یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اعزاز کس طرح ہے؟ کیونکہ یہ جو سچائی ہے یہ انبیاء کی صفت ہے، اور جو انسان سچ بولتا ہے اس کی اور نبیوں کی یہ صفت مل جاتی ہے۔ وہ انبیاء کی صف میں کھڑا ہوگا، انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورۃ المریم، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اے نبی اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجیے، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کیونکہ وہ اللہ کے سچے نبی تھے۔ تو پتہ کیا چلا کہ سچ بولنا یہ سچائی انبیاء کی صفت ہے، یہ معمولی کام نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ سورۃ المریم کے دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا تذکرہ کیجیے، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ اللہ کے سچے نبی تھے۔ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، مسلم شریف کی روایت۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم پر سچ بولنا لازم ہے، سچ بولا کرو۔ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، کیونکہ یہ جو سچ ہے یہ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور جو نیکی ہے وہ جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ سچ بولتا رہتا ہے، سچ کی کوشش کرتا ہے، اللہ رب العزت کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ سچا آدمی۔ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ جس کے بارے میں لکھ دے کہ یہ سچا بندہ ہے، اس سے بڑھ کے اعزاز کی بات کون سی ہو سکتی ہے؟ اور یہ ساری چیزیں کس سے ممکن ہیں؟ زبان کے صحیح استعمال سے، زبان سے سچ بولنے کی وجہ سے۔ حضرات گرامی قدر، زبان سے اچھی بات کہیے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں سے اچھی بات کیجیے، اچھے انداز سے گفتگو کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک، بخاری کی روایت، فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، فرمایا جو اللہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، یعنی جس کا یہ ایمان ہے آسان الفاظ میں کہ اللہ کی ذات موجود ہے اور ایک نہ ایک دن قیامت بھی آنی ہے، قیامت بھی آنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس بندے کا ان دونوں چیزوں پر ایمان ہے نا، فَلْيَقُلْ خَيْرًا، اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے، وہ ہمیشہ اچھی بات کرے، بہترین بات کرے، معزز طریقے سے بات کرے۔ او لیصمت، فرمایا اگر اچھی بات نہیں نہ کر سکتا پھر خاموش رہے۔ وہ پنجابی کا ایک جملہ ہے نا کہ پیڑے رو نہ لو چپ چنگی، غلط بات سے بہتر ہے کہ انسان چپ کر جائے۔
پنجابی میں اگر اس حدیث کا مفہوم کیا جائے تو وہی ہے کہ پیڑے رو نہ لو چپ چنگی، کہ بری گفتگو سے بہتر ہے کہ انسان خاموشی اختیار کرے، کسی کا دل دکھانے سے بہتر ہے کہ انسان خاموش ہو جائے۔ اگر آپ سے اچھی بات نہیں ہوتی، آپ کا اتنا کیلیبر ہی نہیں ہے کہ آپ اچھی بات کر سکیں، آپ کسی کا دل رکھ سکیں، آپ کسی کو راضی کر سکیں، کسی کو خوش کر سکیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولی یسمت، پھر آپ کو چاہیے کہ خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، بات ہی نہ کرو۔ حضرات گرامی قدر، اس کے بعد اس زبان کا جو صحیح استعمال ہے، اس کے ساتھ اللہ کے دین کی دعوت دیجیے، دعوت الی اللہ دیجیے، زمین پہ پھیل جائیے، کونے کونے پہ پھیل جائیے، جہاں ممکن ہو سکے جس بات کا علم ہے، جس حدیث کا علم ہے، جس آیت کا علم ہے، اس کی دعوت دیجیے۔ یہ ہے زبان کا صحیح استعمال۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، فرمایا اس سے اچھی بات اور کون سی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، اس سے اچھی بات اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ فرمایا سب سے اچھی بات یہی ہے کہ جو بندہ اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے، جو دین کی طرف دعوت دے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری شریف کی روایت ہے، ان سے فرمانے لگے اے علی، اگر تیری دعوت سے کوئی ایک بندہ بھی اسلام کے اندر داخل ہو جائے، لفظوں پہ ذرا غور کیجئے گا، فرمایا اگر تیری دعوت سے کوئی ایک بندہ بھی اسلام کے اندر داخل ہو جائے تو تیرے لیے یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹوں کا مطلب پتہ کیا ہے؟ آج کل تیرے لیے آج کل کی جو پراڈو ہے V8 گاڑیاں اس سے بہتر ہے۔ اگر تیرے پاس اس طرح کی بے شمار گاڑیاں ہوں اور ایک طرف ایک بندہ تیری دعوت پہ مسلمان ہو جائے، ہدایت کے رستے پہ چل پلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مال و دولت سے، ان عظیم گاڑیوں سے بہتر ہے کہ ایک بندہ مسلمان ہو جائے۔ اور یہ کس طرح ممکن ہے؟ یہ زبان کے صحیح استعمال سے، زبان کا ٹھیک استعمال کرنے سے یہ ممکن ہے، زبان کے درست استعمال سے یہ ممکن۔ میرے محترم بھائیوں، اس زبان سے اللہ کا ذکر کیجیے، اللہ کو یاد کیجیے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کا یاد کرنا صرف پکارنا ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جس کو یاد کرتے ہیں پھر اس کے لیے بہاریں بہاریں ہیں، اس کے لیے آسانی ہی آسانی ہے، دنیا اس کے لیے جنت ہے۔ یعنی جسے اللہ رب العزت یاد کر لے، جو اللہ کی رحمت میں آ جائے، وہ انسان کامیاب ترین انسان۔ اور یہ کامیابیاں ہم کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ اپنی زبان سے۔ کس سے حاصل کر سکتے ہیں؟ بولیے نا ذرا، زبان کو ہلاؤ ذرا۔ کس سے حاصل کر سکتے ہیں؟ اپنی زبان کے صحیح استعمال سے۔ جابر بادشاہ کے سامنے حق کلمہ کہنا، یہ بھی زبان کا صحیح استعمال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نسائی کی یہ روایت ہے، فرمایا افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، فرمایا کہ افضل ترین جہاد ہے جابر بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا، اس کو سچ بات کہنا۔ مجھے یاد آئے جناب امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ، وہ امام مالک کہ جنہوں نے 70 سال مصلی رسول پر امامت کرائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مصلی امامت پہ کھڑے ہو کے انہوں نے امامت نہیں کرائی، بس وہاں پہ بیٹھ کر انہوں نے درس حدیث بھی دی۔ اور حدیث کی سب سے بڑی کتاب موطا امام مالک رحمت اللہ علیہ، سب سے بڑی اور سب سے پہلی کتاب، جس کے اندر کم از کم 36,000 احادیث موجود، وہ امام مالک، انہوں نے فتویٰ دیا کہ زبردستی طلاق بالجبر یہ ناجائز ہے۔ زبردستی بندوق کی نوک پہ، اسلحے کی نوک پہ آپ کسی سے طلاق نہیں لے سکتے۔
وقت کے بادشاہ نے کہا امام مالک اپنا فتویٰ چینج کیجیے، اپنی بات واپس لیجیے۔ کہنے لگے امام مالک اپنی بات واپس نہیں لے سکتے، میں اپنی بات کو واپس نہیں کر سکتا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ وقت کے بادشاہ کے ساتھ ٹکر لی، وقت کے بادشاہ نے انہیں سزائیں دیں، کوڑے لگوائے۔ جب ان پہ بس نہ ہوا، امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بازو ہی نکال دیے، ان کے ہاتھ چھل کر دیے، ان کے بازو ان کے جوڑوں سے الگ کر دیے، اور ان کی حالت یہ ہوئی کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ اس طرح اپنا ہاتھ اٹھانے کے قابل ہی نہ رہے، اپنی مٹھیوں کو ہلانے کے قابل نہ رہے، اور ساری زندگی جب تک زندہ رہے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے رہے اپنی اس عذر کی وجہ سے۔ جب کوئی بس نہ چلا، پھر اس ظالم بادشاہ نے کیا کیا، امام مالک رحمت اللہ علیہ کے چہرے پر سیاہی ملی، کالا خون کے چہرے پر لگائی، اور گدھے پہ بٹھایا اور مدینہ کی گلیوں میں گھمایا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی جرت کو سلام ہے، گدھے پہ بیٹھے ہیں، چہرے پہ سیاہی ہے، اور زبان پہ کلمہ کیا ہے، من عرفنی فقد عرفنی ومن لم يعرفنی فانا مالک بن انس۔ فرماتے ہیں جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، ومن لم يعرفنی، اور جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں امام مالک ہوں، میں انس کا بیٹا مالک ہوں، اور میرے ساتھ یہ سلوک اس لیے ہو رہا ہے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ طلاق بالجبر جائز نہیں، زور زبردستی طلاق لی جا سکتی نہیں۔ ہاتو برہانکم، کوئی دلیل لے کے آؤ، اللہ کے قرآن سے دلیل لاؤ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دلیل لاؤ، پھر امام مالک اپنا فتویٰ چینج کرتے۔ حضرات گرامی قدر، یہ ہے زبان کا صحیح استعمال۔ جس طرح زبان کا صحیح استعمال کرنا یہ لازم ہے، یہ فرض ہے، اس طرح اس زبان کے غلط استعمال سے بچنا بھی لازم ہے۔ زبان کا غلط استعمال کیا ہے؟ اللہ پر جھوٹ باندھنا، جو سب سے برا ترین عمل ہے کہ اللہ رب العزت پر جھوٹ بات کہنا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، فرمایا اس سے بڑا ظالم، اس سے بڑا جھوٹا شخص کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے، جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے۔ یہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولنا کیا ہے؟ اس کی ایک دو شکلیں ہیں۔ مثال کے طور پہ دو آدمی ہیں آپس میں بحث کر رہے ہیں، آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، گفتگو کرتے کرتے وہ یہ کہنا شروع کر دے کہ یہ تو اللہ کا فرمان ہے، یہ قرآن میں آیا، جبکہ قرآن میں آیا ہی نہیں، اللہ نے اس طرح فرمایا ہی نہیں، ایسے ہی اپنی طرف سے کہنا شروع کر دے کہ یہ اللہ کا فرمان، یہ اللہ نے کہا ہے۔ آج کل اللہ رب العزت پہ ایک اور جھوٹ بولا جا رہا ہے غیر محسوس طریقے سے، یا تو ہم اسے جہالت کہہ سکتے ہیں کہ علم ہی نہیں ہے، اور یا جان بوجھ کے۔ اکثر نعتوں نظموں میں کہا جاتا ہے، ایک شعر میں سن رہا تھا، اللہ رب العزت کے بارے میں ایک شاعر جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ آخیا رب نے جا کے محمد نو لیا، سونے تو بغیر عرش سجدہ ہی نہیں۔ رب نے آخیا کہ جا کے محمد نو لیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ سونے تو بغیر عرش سجدہ ہی نہیں۔ نعوذ باللہ، یہ اللہ رب العزت پر کتنا بڑا جھوٹ ہے، یہ کتنی بڑی غلط بات ہے۔ جناب رسول اللہ امام الانبیاء سید الکونین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت ایک جگہ، رسول اللہ کا مقام، اس کا انکار نہیں، لیکن کیا اللہ رب العزت اپنی صفات میں کامل نہیں ہے؟ کیا اپنے معاملات میں کامل نہیں ہے؟ یہ تو اللہ کی ذات پہ شک و شبہ ہے کہ اللہ نے چیزوں کو بنانے میں، چیزوں کو سجانے میں مکمل کاملیت سے صحیح کام نہیں کیا، نعوذ باللہ۔ جبکہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے
کہ جس نے 7 آسمان پیدا کیے. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کیا تم رحمان کی کاریگری میں کہیں کسی قسم کا نقص دیکھتے ہو؟ کوئی کمی نظر آتی ہے؟ فرجع البصر هل ترى من تفاوت، فرمایا کہ اپنی نظروں کو دوڑاؤ، بار بار دیکھو، کائنات پہ غور کرو، آسمان پہ غور کرو، زمین پہ غور کرو کہ اللہ رب العزت کے بنانے میں کہیں کوئی نقص موجود ہے؟ جب اللہ نے زمین و آسمان میں کوئی نقص نہیں چھوڑا تو کیا اللہ رب العزت عرش پہ کوئی نقص چھوڑیں گے؟ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پر ہوگا، نہیں میرے بھائیو، اللہ پر جھوٹ ہے. کتنا بڑا جھوٹ ہم بولتے ہیں، ہمیں آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ ہم باتیں کیسی کرتے ہیں، ہمیں اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا ہی نہیں آتا. دوسرا جو زبان کا ہم غلط استعمال کرتے ہیں وہ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا، اور یہ بہت عام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا یہ بہت زیادہ عام ہے. رسول اللہ پر جھوٹ باندھنا کیا ہے؟ کسی بھی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دینا. کوئی بھی عمل کوئی کر رہا ہو، اس سے پوچھا جائے آپ کے پاس دلیل کیا ہے، تو کہے جی رسول اللہ نے کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے. اور آج دین کے اندر بہت زیادہ بدعات ہیں، اور بدعات کا مطلب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ. یہ بدعت کیا ہے؟ دین کے اندر نئی چیز، ایجاد. ویسے تو اس کی کئی تعریفات ہیں، لیکن جو معروف تعریف ہے وہ یہی ہے کہ دین کے اندر نئی چیز کا ایجاد، نئی چیز کو لے کے آنا. اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی آپ کو جہنم کی طرف لے جائے. میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیجئے. بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ الی النار. فرمایا جس نے مجھ پر جھوٹ بولا، جان بوجھ کے اس نے مجھ پر جھوٹ بولا، فلیتبوأ مقعدہ من النار، فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھ لے. جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، جہنم پکی ہے اس پہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولتا ہے. اور میرے بھائیوں، ایمان سے بتائیے، دین کے بہت سارے معاملات میں بدعات آج کل رائج ہیں کہ نہیں رائج؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ نہیں بولا جا رہا؟ پتہ ہی نہیں، فکر ہی نہیں کہ ہم بول کیا رہے ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں. بعض ایسے لوگ ہیں جن کو آئیڈیا نہیں ہوتا، جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. لیکن بعض ایسے علماء ہوتے ہیں کہ جن کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ رسول اللہ کی حدیث نہیں، یہ رسول اللہ کا فرمان نہیں، پھر بھی لوگوں پر وہ تھوپتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. حضرات گرامی قدر، زبان کے غلط استعمال میں جو دوسرا سب سے برا عمل ہے وہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھنا. حضرات گرامی قدر، زبان کا جو غلط استعمال ہے اس میں جو تیسرا برا ترین عمل ہے وہ یہ ہے اللہ کی آیتوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا. اللہ کی آیات اور پیغمبروں کا مذاق اڑانا یہ بہت عام ہے. ہم نے کئی ایسے میراثی دیکھے ہیں کہ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے اللہ کی حدود کا مذاق اڑاتے ہیں، شعائر اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کی قدرتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. لیکن ہم تمسخر اڑانے والوں کو بجائے ان کی ٹھکائی کرنے کے، بجائے ان کی طبیعت صاف کرنے کے، ایمانی غیرت دکھانے کے، ہم ان پہ نوٹ نچھاور کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو داد دے رہے ہوتے ہیں، تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا یہ عمل بہت اچھا ہے، آپ کی یہ اداکاری بہت اچھی ہے، کیا خوب اداکاری کی ہے، کیا خوب کامیڈی کی ہے. ایسی ایسی عجیب و غریب باتیں مذاق میں تمسخر اڑایا جاتا ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یاد رکھیے، فرمایا والا ان سألتہم
لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب ان سے سوال کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ تم نے یہ کیوں کیا، لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، کہتے ہیں ہم تو ویسے ہی کھیل کود کر رہے تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے، ہم کون سا سیریس کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اگلے الفاظ بڑے سخت ترین الفاظ، اللہ فرماتے ہیں قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کیا تمہارے لیے اللہ، اس کی آیات اور اس کا رسول ہی مذاق کے لیے ٹھہرے ہیں؟ کیا مذاق کے لیے قرآن رہ گیا ہے؟ مذاق کے لیے اللہ رب العزت کی ذات رہ گئی؟ کیا مذاق کے لیے رسول اللہ کی ہستی رہ گئی؟ میرے بھائیوں، یہ زبان کا غلط ترین استعمال ہے۔ ہم زبان سے جھوٹ بولتے ہیں، ہم نے کبھی نوٹ ہی نہیں کیا، ہم نے کبھی اس کی سنگینی کو ہی نہیں سمجھا کہ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنی زبان سے جھوٹ بولتا ہے، فرشتے، رحمت کے جو فرشتے ہیں وہ اسے دور چلے جاتے ہیں، وہ اسے بھاگ جاتے ہیں، اس کے قریب رہنا پسند ہی نہیں کرتے۔ اور جھوٹ بولنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منافق کی علامت کہا ہے کہ یہ منافق کی علامت ہے جو جھوٹ بولتا ہے، بات بات پہ جھوٹ بولنا، ہر ایک کے ساتھ دغا بازی کرنا۔ میرے بھائیو، زبان کا صحیح استعمال کیجیے، اپنی زبان کو اس کا درست استعمال کیجیے، بولتے ہوئے دیکھا کریں کہ ہم کیا بول رہے ہیں، ہم کسی کی دل آزاری تو نہیں کر رہے، کسی کو تکلیف تو نہیں دے رہے، ہم کسی کو ناراض تو نہیں کر رہے، ہم اللہ کو ناراض تو نہیں کر رہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ تو نہیں بول رہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، اس امر کی ہے کہ ہم اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں۔ میرے بھائیوں، اگر زبان کا صحیح استعمال ہوگا، جو شروع میں میں نے حدیث سنائی، ہماری نمازیں بھی محفوظ رہیں گی، ہماری زکوٰۃ بھی محفوظ رہے گی، ہمارا حج بھی محفوظ رہے گا، ہمارے روزے محفوظ رہیں گے، ہمارا جہاد محفوظ رہے گا۔ اگر ہم نے اس زبان کا استعمال صحیح نہ کیا، ہم اس کو فر چلاتے رہے، کینچی کی طرح لوگوں کے کردار کو کاٹتے رہے، لوگوں کو جناب ان کا مذاق اڑاتے رہے، میرے بھائیوں، ہماری نمازیں تباہ ہونے کا خدشہ ہے، ہمارے روزے تباہ ہونے کا خدشہ ہے، ہمارے سارے اعمال تباہ ہونے کا خدشہ ہے۔ خدارا اس زبان کا استعمال صحیح کیجئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔